اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ہی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہو جلال والے تھے، وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو کہ بڑا تھا، اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہوئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اسی تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء کرام جو کہ سابقہ انبیاء کرام کے علوم کے وارث تھے، انہوں نے اسے بہت سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت جمع کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ پہلے ہی حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو شداد نے پوچھا اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف پوچھے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائی۔ یہ سن کر شداد بولا مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی بنواؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش شروع ہوئی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو کہ ایران کا حاکم تھا، یہ حکم بھجوایا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنا سونا چاندی اس کے پاس موجود تھا بھیج دیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر لائے۔ اس کے بعد اس نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جوہرات سے سجا دیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بھی بنوائی جس کے پانی میں ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا، اور پورے ملک سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اچانک ہرن نے مڑ کر شداد کو پکار کر کہا شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد مارے خوف کے کانپنے لگا اور اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے کہا کہ اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ ملک الموت نے اس کو اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن کی آن ختم ہو گیا اور شداد کی جنت میں جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔